ज़कात کے حوالے سے آج کے پروگرام میں کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسلام کے چند بنیادی احکامات میں سے ایک حکم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پہ زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ یہ روایت قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو انبیاء ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی اولاد کو تلقین کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کئی مسائل ایسے ہیں کہ جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند اہم مسائل رکھ دیتا ہوں، لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ہر شخص کی انفرادی حالات مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان سے پہلے ان مسائل کے حوالے سے اچھی طرح سے چھان پٹک کر لینی چاہیے۔ اگر ہم میں سے خدا نخواستہ کسی کی تکلیف ہو، دل میں تکلیف ہے، دماغ میں تکلیف ہے، پیٹ میں ہے، ٹانگ میں ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وقت لگاتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دین کے واجبات ہیں اس کے حوالے سے کچھ معلومات کرنی چاہیے۔ اس کا سیکھنا بھی دین کا سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو متعدد مسائل ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا جو حساب کیا جاتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کی اپنی انفرادی زکوٰۃ، جسے ہم کہتے ہیں انڈیویجول زکوٰۃ، اور ایک ہے کاروباری زکوٰۃ۔ یعنی بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی اپنی ذاتی زکوٰۃ ہوتی ہے، کاروبار ان کا نہیں ہوتا، تو وہ اپنے پر جو زکوٰۃ ہے اس کا حساب کر لیں۔ مثلاً ایک آدمی کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، تو ملازمت کرنے والا آدمی نے اگر زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے بعد حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کیا کیا موجود ہے، میرے پاس بینک میں کیا پڑا ہوا ہے، میرے پاس سونا چاندی کوئی ہے یا نہیں ہے، میری کوئی انویسٹمنٹ ہے یا نہیں، اور زکوٰۃ اپنی وہ کیلکولیٹ کر لیں۔ یہ کہلاتا ہے انفرادی زکوٰۃ کی کیلکولیشن۔ اور ایک ہوتی ہے اجتماعی کاروباری زکوٰۃ۔ ایک بڑا کاروبار ہے، کارخانہ ہے، ایک تجارت کرنے والا کوئی ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ کنسرن ہے، جہاں پر سامان بکتا ہے، تو اب اس کی جو کیلکولیشن ہے زکوٰۃ کی وہ کیسے ہوگی؟ تو دو الگ الگ طریقے ہمارے یہاں دونوں رائج ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کاروبار کی زکوٰۃ الگ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور جو شخص مالک کاروبار کا وہ اپنی انفرادی زکوٰۃ الگ کیلکولیٹ کرتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک آدمی کپڑے کے کاروبار کرتے ہیں، کپڑے کی دکان ہے، اور ان کا اپنے پاس ذاتی طور پہ بھی کچھ پیسے ہیں، تو انہوں نے حساب کیا کہ جی میرے ذاتی بینک بیلنس کتنا ہے، میرے گھر میں میرے پاس کیا چیز ایسی ہے جو قابل زکوٰۃ ہے، اور میں نے کوئی انویسٹمنٹ ذاتی کی ہوئی ہے، تو اس کا حساب انہوں نے الگ کیا، اور اپنے کاروبار کا حساب انہوں نے الگ کیا۔ یہ دو طریقے ہیں زکوٰۃ کی کیلکولیٹ کرنے کے۔ آپ کاروبار کی الگ حساب، زکوٰۃ کا حساب الگ کریں، اور اپنی انفرادی زکوٰۃ الگ کریں۔ کاروبار کی زکوٰۃ کاروبار سے نکال دیں، اور انفرادی زکوٰۃ انفرادی طور پہ نکال دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت جو آپ نے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے اس کا بھی حساب کر لیں۔ دونوں طریقے تقریباً نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، اور تقریباً یہ ملتے جلتے طریقے ہیں، جن میں سے جو طریقہ بھی آپ آسان سمجھتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ وہ کاروبار جس کے اندر ایک سے زائد لوگ ہوں، ان کاروباروں کے بارے میں ہمارے یہاں تجویز یہ کیا جاتا ہے، ریکمنڈ یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں زکوٰۃ آپ کاروبار کی الگ کریں اور انفرادی الگ کریں۔ اور جو لوگ کاروبار میں شریک ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ جی ہم نے کاروبار کا حساب کیا ہے، اور ہمارے حساب سے مثلاً اس کاروبار کی ویلیو آ رہی ہے 10 کروڑ روپے، اور اس میں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جو کہ ہر شیئر ہولڈر کے اوپر اتنی زکوٰۃ آ رہی ہے۔ اگر آپ اتنی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو کاروبار کی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ باقی آپ نے انفرادی جو اپنے حساب کتاب رکھے ہوئے ہیں، سونے میں پیسہ لگایا ہوا ہے، کچھ اور کیا ہوا ہے، وہ آپ اپنا حساب کتاب خود کر لیں۔ اور اگر ایک شخص ایسا ہے جو اکیلے کاروبار کا مالک ہے تو وہ اپنا اور کاروبار کی ملا کے بھی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، نمبر ایک آپ کے پاس نقد رقم کتنی پڑی ہے، چاہے وہ گھر میں پڑی ہو یا بینک میں پڑی ہو، جسے ہم کیش اینڈ بینک بیلنس کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنی ہے۔ نمبر دو، آپ کے پاس سونے چاندی کے زیورات کتنے ہیں۔ عموماً خواتین کے پاس ہوتے ہیں، مردوں کے پاس تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی بسکٹ لے کر رکھا ہوا ہے انویسٹمنٹ کے طور پہ، تو سونا کتنا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس۔ جس سونے کی کوئی آرائشی چیز لگا، ڈیکوریشن پیس ہے، اگر اس میں سونا بڑا لگا ہوا ہے تو اس کے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر تین، وہ یہ حساب کر لیں کہ مجھے کسی سے کچھ پیسے وصول کرنے، جسے ہم کہتے ہیں ریسیویبل، میرے واجب الوصول، قابل وصول کوئی پیسے ہیں، کہیں سے مجھے پیسے آنے ہیں، کوئی میرا کہیں پر انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، جیسے کچھ لوگوں کا پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہوتا ہے، کچھ نے کہیں پر جا کر اپنے پیسے ان کے پھنسے ہوئے وہاں سے نکل کر آنے، اور یقین ہے کہ تھوڑے دن میں آ جائیں گے۔
چوتھی چیز کا وہ حساب کریں کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کہیں پہ کی ہوئی ہے. یعنی اگر ایک شخص ہے جو کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہ آتی ہے، مثلا ان کی تنخواہ 1 لاکھ روپے آتی ہے، تو اکاؤنٹ میں ان کے مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کسی نے ان سے قرضہ لیا تھا جو کہ 6 مہینے بعد واپس کرنے والا ہے، اور وہ تقریباً 50,000 روپے ہیں. تو 2 لاکھ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، 50,000 قرضہ ان کو واپس ملے گا کہیں سے. اور ایک انہوں نے سونے کا بسکٹ لے کے رکھا ہوا جس کی تقریباً قیمت بنتی ہے 90,000 روپے فرض کریں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، کسی پلاٹ کو خرید رکھا ہے، فلیٹ خرید رکھا ہے جس کی قیمت بنتی ہے فرض کر لیتے ہیں 50 لاکھ روپے. اور یہ پلاٹ اس نیت سے خریدا ہوا ہے کہ اس پلاٹ کو میں آگے بیچ کر اس سے نفع کماؤں گا. تو ان 4 چیزوں کا مجموعہ لگا لیں. آپ کے پاس کیش اینڈ بینک بیلنس کتنا ہے، آپ نے لوگوں سے پیسے کتنے وصول کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو وہ کیا ہے، اور آپ کو کسی سے پیسے وصول کرنے کے. ان کے مجموعے کو جمع کرنے کے بعد جو آپ کی دوسروں کو پیسے دینے ہیں، جو آپ کی لائبلٹی ہے، اس کو منہا کریں تو اس میں آپ کے سامنے صورت نکل کے آ جاتی کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور اس میں سے آپ کو کتنے ادا کرنی ہے زکوٰۃ. یہ ایک طریقہ ہے. اس کے آج کل آپ کو بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر اور اس کے پاس زکوٰۃ کیلکولیشن فارم بھی ملتا ہے، ایکسل کی شیٹ بھی ملتی ہے، اس پر بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. البتہ اس کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل مشورہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کو پیسے دیے قرضہ، 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. اب ان کو یہ امید ختم ہو گئی کہ وہ صاحب واپس کریں گے. جن کو قرضہ دیا تھا وہ خود بدحال ہو گئے، ان کے معاشی حالات خراب ہو گئے، وہاں سے پیسے آنے کی کوئی امید نہیں ہے. ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو واقعتاً زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس پیسے پر؟ یا اسی طریقے سے کسی آدمی نے پروویڈنٹ فنڈ کے اندر پیسے کسی کے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے تکافل کی پالیسی خریدی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے بینک میں جا کر ڈپازٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کسی کے پاس جا کر پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کسی کے کوئی کرائے کے اوپر اس کا کوئی سامان چل رہا ہے، گاڑیاں کرائے پر چلاتا ہے وہ. تو اس طرح کی مختلف نوعیت کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی نوعیت کو لکھ کر کسی باقاعدہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیا کریں کہ کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے پاس سے جواب آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے آج کل ہم ایک اصطلاح استعمال کرنے لگے، نان زکاتبل ایسٹس. یہ وہ ایسٹس ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ اگر کہتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہے تو آپ ان کو لکھ لیں کہ یہ وہ ایسٹس ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس سے آپ کے پاس ایک انوینٹری آ جاتی ہے زکوٰۃ کی، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا اس کا ایک سادہ سا زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے حوالے سے بنیادی خد و خال. اس کے بعد چند مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے اہم مسائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں زیورات رکھے ہوتے ہیں. خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، بسا اوقات سونے کی کوئی ٹکیا ہوتی ہے، کوئی بسکٹ ہوتا ہے. تو میں اس بارے میں یہ مشورہ دوں گا، ہمارے علماء مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جب آپ جیولری خریدیں، آپ کے پاس کوئی جیولری ہو تو آپ کے پاس اس کا ایک انوینٹری کارڈ ہونا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ خاتون کی شادی ہوئی تو وہ اپنے پاس لکھیں کہ شادی میں میرے والدین کی طرف سے، یعنی میرے میکے سے یہ زیورات مجھے ملے، سسرال سے یہ ملے، تحفہ یہ ملا. جو سیٹ ان کے پاس موجود ہوں اس کی ایک دفعہ حساب کتاب کی کیلکولیشن لکھ لیں کہ یہ سونے کا سیٹ میرے پاس یہ 15 گرام کا ہے، یہ 6 گرام کا ہے، یہ 10 گرام کا ہے. تو ٹوٹل ان کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا کہ ان کے پاس سونا کتنا موجود ہے مقدار میں، یعنی وزن کتنا ہے. دوسرا کالم بنا کے اس میں لکھیں کہ اس کی نوعیت کیسی، کتنے کیرٹ کا ہے، کوئی 22 کیرٹ کا ہے، کوئی 21 کیرٹ کا ہے، کوئی 18 کیرٹ کا ہے. اور تیسری کالم کے اندر وہ اس کی اپنے پاس اگر کوئی اس کے اندر کٹوتی ہے وہ لکھ لیں. یعنی مثلا فرض کریں کہ ایک جڑاؤ سیٹ ہے جس کا وزن انہوں نے لکھا تھا، سونار نے لکھ کر دیا کہ اس کے اندر جو ہم اندازہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے اندر فرض کر لیتے ہیں 15 گرام سونا لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر کچھ یعنی 8-9 گرام اس کے اندر پتھر لگے ہوئے ہیں جو کہ جسے ہم ہیرے کہہ لیں، موتی کہہ لیں یا زرخون کہہ لیں. تو اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ وہاں لکھ لیں کہ یہ جڑاؤ سیٹ ہے، اس کے اندر کم سے کم 15 گرام سونا تو موجود ہے. البتہ ہمارے سونار نے کہا تھا کہ اس کے اندر احتیاط کے طور پہ آدھا گرام سونے کا حساب آپ اور رکھ لیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو بغیر پتھر کے اور پتھر لگانے کے بعد نہیں ہم نے وزن کیا، ہم اس اندازے سے وزن کر رہے ہیں. تو بسا اوقات سونار جو ہے وہ سونے کا وزن کم رکھتے ہیں، آدھا 1 گرام کاٹتے ہیں. تو اس طرح کا حساب کریں. اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا، آپ کے پاس ایک انوینٹری آ جائے گی، اور ہر سال جو قیمت اس کی ہے وہ آپ معلوم کر کے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیا کریں. یہ بہتر طریقہ ہے. ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں اور پروگرام اس پر ختم کرتا ہوں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں یا کوئی کرنسی پڑی ہوئی، ہم اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ڈالر کو پاک روپی میں یا پاکستانی روپے میں کنورٹ نہ کریں. آپ کے پاس 1000 ڈالر پڑے ہیں تو 1000 ڈالر میں سے جو زکوٰۃ بنتی 2.5% وہ ڈالر کی شکل میں نکال لیں،
اور جس دن آپ نکال رہے ہیں اس دن کی جو ویلیو بھی آتی ہے وہ ادا کر دیں. ہوتا کیا ہے کہ لوگ بعض اوقات پہلی رمضان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور 15 رمضان کو زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں. تو پہلے رمضان کو ڈالر کا ریٹ کچھ اور تھا, دوسری رمضان کو کچھ اور تھا. تو یہ نہ کریں, پہلی رمضان کو حساب کر لیں کہ میرے پاس اتنے ڈالر پڑے ہیں, اس میں اتنی زکوٰۃ بنتی. جس دن آپ نکال رہے ہوں اس دن یا تو ڈالر دے دیں یا ڈالر کے جو کنورژن ریٹ ہے وہ ادا کر دیں زکوٰۃ میں. آخری بات میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں. پاکستان میں رہنے والے لوگ کیسے ادا کریں, باہر کے لوگ کیسے ادا کریں, تو ان مسائل کے حوالے سے میں پھر یہی عرض کروں گا. پچھلے ایک اور پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سوالات کے حوالے سے علماء کرام سے رابطہ کر کے, مفتیان کرام سے رابطہ کر کے, رمضان سے پہلے اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان سے پہلے پوری معلومات کر لیں تاکہ زکوٰۃ کے اندر کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com